آیا، میکائیل علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، تو پہلے ملائکہ کا بھی ذکر آ چکا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملائکہ اور ہیں، فرشتے یہ جو ہے جبریل اور میکائیل کوئی اور ہیں، نہیں، وہ جبریل اور میکائیل بھی فرشتے ہی ہیں، لیکن علیحدہ کر کے ذکر کرنے کا مطلب یہ بہت جلیل القدر ہیں، بہت مرتبے والے ہیں، بہت مقام والے ہیں، ان کے بھی اپنے بھی درجے ہیں جو باقی فرشتوں سے بہت بلند و بالا ہیں. لہذا فرشتوں کے ساتھ علیحدہ حضرت جبریل کا بھی، حضرت میکائیل کا بھی ذکر آیا، اور کہیں ملک الموت کا بھی ذکر آیا ہے جنہیں ہم اسرائیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. تو یہاں صرف جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ جبریل علیہ السلام در حقیقت تمام فرشتوں کے سردار ہیں، سب سے بڑے فرشتے سمجھے جاتے ہیں. تو ان کو الروح الامین بھی کہتے ہیں، اور روح القدس بھی کہا ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو ہم نے ان کی مدد کی، کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. بروح القدس، ایک پاکیزہ روح کے ساتھ، اور اس میں بھی مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. اور یہ الروح بھی ویسے ایک مراد اس سے یہ بھی لی گئی ہے بعض جگہوں پہ، جیسے آتے ہیں نا وہ یوم یقوم الروح والملائکہ، تو وہاں پہ بعض صوفیانہ خیالات بھی ہیں، تو روح سے ارواح انسانیہ بھی مراد لی گئی ہیں، اور الروح وہاں پہ گویا تمام انسانی ارواح کے لیے بولا گیا، یہ بھی ایک مراد لی گئی ہے. تو یہاں پہ ظاہر ہے اس سے زیادہ جو مفسرین نے جو مراد لی ہے وہ روح الامین یعنی حضرت جبریل ہی لی ہے، اگرچہ کہ وہاں بھی بات جو ہے نا بلکہ اکثر نے جبریل علیہ السلام ہی مراد لیے ہیں کہ جس دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے جبریل بھی اور باقی فرشتے بھی. تو یہاں پہ تارج الملائکہ فرشتے چڑھتے ہیں، اور روح اور حضرت جبریل بھی چڑھتے ہیں الیہ، اس کی طرف، وہ جو درجوں والا بلند و بالا خدا ہے اس کی طرف یہ چڑھ کے جاتے ہیں. فی یومن، ایک ایسے دن میں، کان مقدار ہو، جس کی مقدار، جس کا دورانیہ، جس کا اوقات 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے. 50 یہ خمس نہیں ہے، وہ خمس جو ہوتا ہے نا وہ تو 5 ہوتا ہے نا، یہ 50 ہے، 50 اور 1000 سنہ سال، 50,000 سال انہیں چڑھنے میں لگتے ہیں اس تک، اور یہ فرشتے کی سپیڈ کے ساتھ ہے. اب آپ حیران پریشانی ہو جائیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یعنی وہ اس کے درجے، یہاں اصل بات جو سمجھائی اس کے درجے سمجھائے، اتنے بلند و بالا ہیں. قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ 1000 سال کے دن کا ذکر بھی، 1000 سال کے دن کا بھی ذکر ہے، بعض جگہوں پہ 10,000 سال کے دن کا بھی ذکر ہے، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 50,000 سال کے دن کا ذکر ہے. اب اس سے مراد کیا لیں گے؟ یہ مختلف جو ہے نا وہ کیوں وہ دنوں کی تعداد بیان ہوئی، تو اب اس سے مراد یہ ہمارا دن نہیں ہے جس میں روشنی ہوتی ہے پھر رات ہوتی ہے، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد ایرا ہے، ایرا ایک دور. تو وہ ایک دور وہ ہے جس میں کوئی ایک پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے، دوسرا دور وہ ہے جس میں کوئی اور قسم کا پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے. تو ایک پروجیکٹ وہ بھی ہے جو 1000 سال کا ہوتا ہے، ایک پروجیکٹ وہ ہے جو 10,000 سال کا ہوتا ہے، ایک پروجیکٹ وہ ہے جو 50,000 سال کا ہوتا ہے. تو اب جس تک چڑھنے کے لیے 50,000 سال لگیں، کوئی ایسا پروجیکٹ کہ وہ اس کا سارا کام تمام کر کے تو ظاہر ہے واپس فائلیں جانی ہیں، اللہ تک پہنچانی ہے، 50,000 سال لگے گا. تو اس کو یوں سمجھ لیجئے، آج ذرا سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے. یہ جو فاصلے کائنات کے ناپے گئے ہیں، گنتی ختم ہو گئی، سورج کتنی دور ہے تو پھر دوسری گلیکسی کتنے دور ہے، او جو ستارہ نظر آتا ہے کتنا دور ہے. یہ ہماری جو حساب کتاب ہے نا، جب یہ فیل ہو گیا تو انہوں نے پھر ایک اور اس میں فارمولہ لگایا. فارمولہ یہ لگایا کہ اگر کوئی جسم، یہ ایک بالکل پھر تصوراتی بات ہے، عملاً یہ ممکن نہیں ہے. یہ جیسے میں نے کہا نا وہ جیسے امیجنری لائن ہے ایکسل والی، اسی طرح یہ بھی ایک جو ہے نا سیڑھی والی بھی ایک تصور کریں، یہ میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا. اسی طرح یہ بات بھی کہ کوئی جسم لائٹ سپیڈ سے موو کرے، یہ بھی ایک تخیلاتی بات ہے. فی الواقع یہ ممکن نہیں ہے. انسان کبھی بھی روشنی کی رفتار سے حرکت نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ کوئی ایسا جہاز بنا سکتا ہے جو روشنی کی رفتار سے حرکت کرے. روشنی کی کیا رفتار ہے؟ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کر جاتی ہے. تو جب کوئی باڈی اس رفتار سے ٹریول کرے، یعنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کر جائے، تو 1 منٹ میں کتنا پہنچے گی وہ کیلکولیٹر پکڑ لیں، اور 1 گھنٹے میں کتنا سفر کرے گی، میرا خیال ہے کیلکولیٹر بھی جواب دے جائے گا. اس سے آگے جائیں تو 1 مہینے میں کتنا، 1 دن میں، پھر 1 مہینے میں، 1 سال میں کتنا سفر کرے گی. کچھ تھوڑا سا کچھ آئیڈیا ہوگا آپ کو کیسے ہوگا؟ یہ تو ہماری سوچ ہی سے باہر کی بات ہوگی. یہ لائٹ سپیڈ ہے. ٹریول لائٹ سپیڈ سے اگر کرے
ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرے گی اسے کہتے ہیں ایک نوری سال. سائنسدان کیا کہتے ہیں اسے؟ ایک نوری سال، لائٹ ایئر. وہ جو لائٹ ایئر ہے وہ بھی بعض باڈیز جو ہے نا ہزاروں لائٹ ایئرز کے، لاکھوں لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں. اگر یہ ساری بات آج سائنس ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، پیش کر رہی ہے، تو یہ کون 50,000 فرشتے کی اسپیڈ، ٹھیک ہے وہ نور ہے نا، وہ لائٹ سے بھی تیز رفتار ہے، وہ لائٹ سے زیادہ رفتار سے حرکت کرنے والا ہے کیونکہ وہ نور ہے. نور نار سے زیادہ لطیف ہے. یہ ایک تصور ہے نا، دیکھیں لوہا ہے وہ زیادہ جو ہے نا سخت چیز ہے، اس کے مقابلے میں مٹی کم سخت چیز ہے، پانی اس سے زیادہ نرم چیز ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے نا آگ زیادہ لطیف ہے، اس کے تو بیچ سے یوں ہاتھ بھی گزار سکتے ہیں آپ. جل جانا ایک علیحدہ بات ہے لیکن وہ ہے لطیف، اس کے بیچ سے ہاتھ گزر سکتا ہے. اس سے زیادہ لطیف کیا ہے؟ نور. تو اس جو آگ ہے اس کی لائٹ سپیڈ بنتی ہے نا، اس سے آگے کی سپیڈ بنے گی کس کی؟ نور کی. تو اب وہ فرشتے کو جو چڑھتے ہوئے 50,000 سال لگتے ہیں تو لائٹ کو چڑھنے میں پھر وہ خربوں نوری سال لگ جائیں گے. تو باقی آپ اور میرے بس سے ہو گیا کام باہر، کیونکہ اس باڈی کے ساتھ یہ والی حرکت یا سپیڈ مینٹین کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہوگا. یہ بالکل ہی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اب آپ کو وہ معجزہ سمجھ میں آئے گا کہ جو معراج کی صورت میں ہوا ہے. یہ معارج اور معراج ذہن میں رکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی ہیں، واپس بھی آئے ہیں، کنڈی ابھی ہل رہی تھی اور بجسد ہی گئے، اپنے اس جسم مبارک کے ساتھ گئے. یہ نہیں وہ کوئی خواب میں نہیں جانا تھا یا صرف روحانی سفر نہیں تھا بلکہ جسم مبارک کے ساتھ سفر تھا. تو وہ کیا سپیڈ ہوگی اور وہ کیا مطلب ٹریولنگ ہوگی، اس سے یعنی وہ انسانی عقل میں آنے والی بات ہی نہیں. اچھا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہم 1,001 لائٹ ایئر کا تصور ہم نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا فاصلہ ہوتا ہے. تو اس چیز کا تصور اگر ہماری عقل میں نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ واقعہ نہیں ہوا، واقعہ تو اپنی جگہ پہ ہے. تو تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. یہ ساری تفصیل کیوں بتائی؟ آپ صبر کیجئے، خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا. خوبصورتی کا صبر کیا ہوتا ہے؟ ایک بے بسی کا صبر ہوتا ہے. آپ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے سوائے صبر کرنے کے. وہ کہا جاتا ہے نا کہرے درویش برجان درویش. درویش کو غصہ آیا، اب آگے بندہ ڈاڈا ہے، اس کا کیا بگاڑے گا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اپنے سر پر ہی پتھر مارے گا یا دیوار کے ساتھ ٹکر مارے گا یا اپنے ہاتھ پر کاٹے گا، غصہ کرے گا، اپنے اوپر ہی کرے گا. کہرے درویش برجان درویش. جب درویش کو غصہ آتا ہے تو اپنے ہی جان پر نکالتا ہے. اسی سے سمجھ لیجئے کہ جو یہ خوشخبری یعنی خوبصورتی سے صبر کرنا ہے، یعنی یہ کہ آپ کے اندر کوئی بے قراری نہ ہو، بے چینی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی انگزائٹی نہ ہو، بالکل سکون پرسکون رہتے ہوئے آپ ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ جو شخص ہے اس کی سوچ کیا ہے؟ یہ جو مذاق اڑا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے عذاب جلدی لے کے آؤ، کہاں ہے عذاب، رک کیوں گیا ہے، اس کی سوچ چھوٹی ہے. آپ ایمان لائے ہیں، آپ کی سوچ بڑی ہے، آپ وہ اللہ کا معیار جانتے ہیں. تارج الملائکہ، آپ کو معرفت ہے اللہ کی، وہ بلند و بالا ہستی ہے، اس کا دین 50,000 سال کا ہوتا ہے. یہ جو شخص ناپ رہا ہے یہ اپنے 24 گھنٹے کے حساب سے ناپ رہا ہے. آپ اگر 50,000 سال کا تصور نہیں بھی کر سکتے تو کوئی اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ دیر سے ہوتا ہے. دیر آیت لیکن درست آیت، اور دیر ہے اندھیر نہیں ہے. آپ یہ سوچ کر صبر کر سکتے ہیں. یہ اصل میں مسلمانوں کو صبر کرانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلدی غصہ آتا ہے، جیسے وہ جلدی عذاب مانگ رہا ہے، تم چاہتے ہو آج ہی جو ہے نا وہ اس کا کام تمام کر دیا جائے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، وہ تمہارے حساب سے دیر سے فیصلہ کرتا ہے، اپنے حساب سے ٹھیک وقت پہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا دیر آیا، اللہ کا کام دیر سے ہوا، نہ اللہ دیر سے کام نہیں کرتا، اللہ ٹھیک وقت پہ کرتا ہے. یہ دیر ہمارے اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اتنی دیر ہو گئی ابھی تک سزا نہیں ملی، نہ وہ سزا تو آخرت میں ملنی ہے، یہ تو امتحان ہے دنیا میں. فاصبر صبرا جمیلا. آخر میں وہ بات کہہ دی جو میں بار بار کہہ رہا تھا، انہم یرونہ بعیدا. یہ جو لوگ ہیں نا یہ مشرکین، یہ اس عذاب کو دیکھ رہے ہیں بعید، دور. مذاق میں یہ کہہ رہے ہیں کہاں ہے، سوچ میں ان کے بہت دور ہے. جیسے ہمیں موت بہت دور نظر آتی ہے، ہر بے ایمان آدمی کو موت دور نظر آ رہی ہوتی ہے. ابھی کہاں مرنا ہے، ابھی تو بہت سارے کام کرنے ہیں، ابھی تو یہ ہے وہ ہے، ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوں گی پھر بھی موت دور نظر آ رہی ہوگی. لیکن جس کے دل میں یقین ہوگا تو اسے تو ہر آن جو ہے وہ آتی محسوس ہوگی، پتہ نہیں صبح کروں گا یا نہیں کروں گا. رات کو سوئے گا تو اللہم بسمک اموت و واحیا،
اور صبح اٹھے گا تو گویا مردہ تھا تو میں اٹھ کھڑا ہوا. تو یہ اس اعتبار سے مومن کے لیے معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر آن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اسے پرواہ نہیں ہوتی، اسے دور نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ابھی تو کدھر آنا ہے، اسے موت بھی دور نظر آ رہی ہوتی ہے. انہم یرونہ بعیدا، وہ اسے دیکھتے ہیں بہت دور. ونراہ قریبا، ہم اسے دیکھتے ہیں قریب. کیوں؟ ان کا دن ہے 24 گھنٹے کا اور ہمارا دن ہے 50,000 سال کا. 50,000 سال کے اعتبار سے دیکھیں تو تمہارے سر پہ آ گیا ہے. بھائی کسی کی 60 سال عمر ہے تو کیا عمر ہے؟ 50,000 کے مقابلے میں 60 کیا بنے گا؟ تو وہ تو ہم ان کے سر پہ دیکھ رہے ہیں عذاب کو. نراہ قریبا، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں اور وہ اسے بہت دور دیکھ رہے ہیں. اب اسی کو آج کی دنیا پر قیاس کر رہے ہیں. کسی دنیا میں کسی ملک کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ طاقت دے دیتے ہیں، سپر پاور ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتے ہیں. ہم سپر پاور میں 20 سال کے لیے 40 سال کے لیے سپر پاور بن گیا ہے، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب اسے عروج ملتا ہے تو وہ تو یہ نہیں سوچ رہا ہوتا نا کہ مجھے زوال بھی ہوگا. چلے یار سپر پاور والا چھوڑے، ہم نہ کبھی بنے، ہمیں نہ کبھی پتہ ہے. آپ اسے ذرا دوسری طرح دیکھیں. جس آدمی پہ جوانی آتی ہے اسے لگتا ہے بڑھاپا بھی آئے گا، وہ تو اسے لگتا ہے بڑی دن ہے جوانی کے. وہ تو جا کے کہیں جو ہی 40-45 میں تھوڑی کمزوری آتی ہے نا، اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن ہو جاتی ہے. کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ وہ اپنی جوانی کی امنگوں میں ہوتے ہیں، ادھر جناب ٹانگیں جواب دینا شروع کر دیتی ہیں. تو بس وہ اکثر لوگ اس عمر میں جا کے لڑائیاں بڑھائیاں گھر میں شروع کر دیتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں. 50 کے پیٹے میں جا کے زیادہ لوگ جو ہے نا چڑچڑے ہو جاتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہی ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ بڑھاپا آئے گا. اب جیسے تھوڑی سی سمجھ ہوگی وہ 50 کے جو ہے نا عشرے میں جا کے تو پھر تو اسے نظر آنا شروع ہو جائے گا بڑھاپا. ذہناً اس کے لیے تیار نہیں تھا تو وہ اسے چڑچڑا بنا دیتے، بات پہ غصہ. اور وہی کہرے درویش پر جانے درویش. اب وہ جو بھی آرزویں ہیں، امنگیں ہیں، وہ نکالنے کی جان نہیں ہے. جوش جوانی گھٹ گیا، ذوف پیری بڑھ گیا. اب اس ذوف کے ساتھ اس شوق کا کیا کریں؟ تو وہ جب پورا نہیں ہوتا تو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو غصہ ہے یہ اصل میں اسی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے کہ سوچا نہیں ہوتا. اور میں آپ کو یہ رہا تھا کہ سپر پاورز کا یہی معاملہ ہوتا ہے، جب انہیں عروج ملتا ہے تو وہ اپنا زوال نہیں دیکھ سکتے. جس کو جوانی مل جاتی ہے اسے بڑھاپا یاد نہیں رہتا. اور اسی پر ایک اور قیاس کر لیجئے، جسے دنیا میں کوئی اقتدار مل جائے کسی نمرود یا فرعون کو، یا یہاں جس کو جو 4 سال کے لیے وزیر اعظم بن جائے، 5 سال کے لیے بنتا ہے. ویسے پورا کہتے ہیں کسی نے کیا ہے پاکستان میں؟ میرا نہیں خیال کسی نے پورا کیا ہے. تو اس کو تو 5 سال ہی لگتا ہے کہ یہ تو اب کبھی ختم نہیں ہوں گے، حالانکہ ہوتے 5 سال ہی ہیں اور 5 سال کو جانے میں پتہ ہی نہیں لگتا. اور یہ جو اتنے چھوٹے دل کے لوگ ہوتے ہیں، آپ اگر انہیں پرائم منسٹر کی حیثیت سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ بھائی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، دمکتا چمکتا چہرہ ہوگا. باڈی لینگویج آپ دیکھیں تو مطلب بڑے پاور آپ کو نظر آ رہی ہوگی، طاقت دکھ رہی ہوگی، لگتا ہی نہیں کوئی بیماری ہے. تو جب وہ آتے ہیں نا نکالنے والے، وہ مارشل لا لگا کے نکالیں یا کوئی اور کیا کہتے ہیں وہ نائل کر کے نکالیں، جس طریقے سے بھی نکالیں، اگلے دن جو فوٹو آتی ہے نا لگتا ہے پتہ نہیں ٹی بی سے کب 2 سال سے ٹی بی ہو رہی ہوئی ہے، 3rd سٹیج کو پہنچی، ایک دم مرجھایا ہوا آدمی. جیسے وہ پھول توڑ لے نا تھوڑی دیر کے بعد اس کی پنکھڑیاں جو ہیں وہ مرجھانا شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح دوسرے دن مرجھا جاتے ہیں. یہ چیز ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں کہ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب ہماری عذاب آتا ہے تو یہ بجھ جاتے ہیں. بھائی اس سے پہلے دھمک رہے ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں، دھمک رہے ہوتے ہیں، ایک دم بجھ جاتے ہیں. کیوں بجھ جاتے ہیں؟ اگر اس بات کا پتہ ہو کہ کل یہ ہونا ہے، آئے ہیں تو جانا ہے، تو پھر اتنی مایوسی نہ ہو. اس کے لیے بندہ ذہناً تیار ہو کہ بھائی 5 سال کے لیے آئے تھے، پورے ہو گئے، اب واپس جانا ہے. عدم اعتماد سے جائیں، نائل ہو کے جائیں، یا یہ کہ مارشل لا کے نتیجے میں جائیں. جانا تو تھا، چلیں 6 مہینے پہلے چلے گئے یا سال پہلے چلے گئے، جانا ہی تھا، اس سے زیادہ نہیں یہاں پہ ٹکنا تھا. لیکن آپ کے سامنے ہوتا ہے یہ کہ وہ آتے ہوئے خوش کتنے ہوتے ہیں اور جاتے ہوئے کتنی غمی ان کے چہرے کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، چھوٹا معیار ہے. اس چھوٹے معیار کے اوپر جو ہے نا یہ زندگی، اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. اور جب بڑا سمجھا جاتا ہے تو وہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی اندر جو ہے نا وہ ایک وہ ہوتی ہی نہیں برداشت کرنے کی صلاحیت. تو اس سارے صبر کا دار و مدار اس معیار کے اوپر ہے. آپ کا یہ معیار کتنا ہے؟ اگر تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو 50,000 سال والا رکھا ہوا ہے اس کو سامنے رکھیں